اچھا، یہ وہاں کی گینگز میں اور پاکستان کے جو گینگز ہیں ان میں کیا فرق ہے، جن کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں؟ جو گینگز تھیں لاہور میں جب آپ کرائم رپورٹنگ کرتے تھے، تو کیا فرق ہے ممبئی کے گینگسٹرز میں اور پاکستان کے لاہور کے گینگسٹرز میں یا کراچی کے گینگسٹرز میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ فلم ڈیٹیل دیکھی ہو، دوسرا بھی پارٹ اس کا دھرندر، اس میں انہوں نے محض لیاری کے ایک مخصوص 3-4-5 گلی ہیں، ایک بستی مخصوص سمجھ لیں، ایک بستی کے 30-35 سال پرانے واقعات کی بنیاد پر ایک فلم گھڑ دی۔ اس فلم میں کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کی گئی کہ بھارت جو ہے وہ اپنا ایک ایجنٹ بھیجتا ہے وہاں، وہ جا کے امن کروا دیتا ہے، مداخلت کرتا ہے اس میں۔ چلے بھارت نے مان لیا، ہمارے لیے تو اچھا ہے، ہم جتنا مرضی کہہ رہے تو کہتے پروپیگنڈا ہے کہ بھارت نے در اندازی تسلیم تو کی نا انڈائریکٹلی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو گینگ دکھائے وہ ایک تو 35-40 سال پرانا واقعہ، اس کو جو ہے نا ایک انجیکشن لگا دیا تازگی کا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی گینگ وار نہیں تھی جس طرح کی بھارت میں بمبئی گینگ وار ہے۔ بمبئی اٹیکس اپنی جگہ پہ، بمبئی گینگ وار جو ہے جس میں بشنوئی بھی آیا اور انہوں نے خود نام لیا ان کا، داؤد ابراہیم کا اور بابا صدیقی کا، اور جتنے لوگ مرڈر بھی ہو گئے، وہ جس کا نتیجہ اس گینگ وار کا تھا جو ممبئی کے ہے، اس سے لاہور کا آپ تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے، اس سے کراچی کا تقابلی جائزہ، جہاں بوری بند لاشیں ملتی تھی، ایک دور تھا، ماننا چاہیے، جب ڈرل بھی ہوتی تھی گھٹنوں میں، شانوں میں ڈرل ہوتی تھی، یہ باتیں سب ٹھیک ہیں، اس کا مقابلہ بھی آپ بمبئی گینگ وار سے نہیں کر سکتے۔ اتنا خطرناک بمبئی گینگ وار جو ہے نا، وہ بھتہ خوری، منشیات کی سمگلنگ، اسلحہ کی سمگلنگ۔ اچھا، کہتے ہیں وہاں پہ گینگسٹرز کو یا گینگز کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے بھارت میں، یا تو ایجنسیز کی ہوتی ہے، خفیہ ایجنسیز کی، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی، کیونکہ انہوں نے اس علاقے میں اپنا نام بنانا ہوتا ہے، یا تو وہ ٹیرر سے ووٹ لیتے ہیں یا پیسے سے۔ جو پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا سیاستدان، وہ الیکشن میں ان گینگز کو استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ گینگز اس کو استعمال کرتی ہیں۔ اب آپ یہ بات سمجھیں، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا، سیاسی اثر رسوخ ہے، پشت پناہی ہے، سرپرستی ہے، یہ چھوڑیں۔ جیل میں وہ قید کیسے کاٹتے ہیں؟ ہاں، لارنس تو وہاں پہ استعمال کر رہا ہے، لارنس بھی 700 افراد کا بھارتی پروپیگنڈا ہے، اگر جھوٹ ہے غلط ہے کہ بتائیں۔ بھارت کا اپنا کہنا ہے، اس کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ 700 سے زائد 720-25 لوگوں کے گینگ کو جیل کے اندر، تہاڑ اور گجرات دونوں جیلوں میں بیٹھ کر وہ آپریٹ کرتا تھا۔ اب یہ سدھو موسے والا کا جو مرڈر ہوا، اندر سے یہ اندر تھا جو کلیم کر رہا ہے، فروتی لینا اور فروتی دینا۔ ابھی روہت شیٹی اور رنویر سنگھ کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں، وہ بھی جیل کے اندر سے دے رہا ہے۔ آپ اس کا اور ایون تو شہزاد کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ شہزاد بھٹی صاحب سے جو اس کی فون پہ بات ہوئی، وہ بھی جیل کے اندر سے بات ہوئی، اور بلکہ وہ کہتے ہیں، بھٹ صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے فون آیا کہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے لارنس۔ ہاں، اس نے کہا سر یہ بات کریں، لارنس بشنوئی صاحب آپ سے گفتگو کریں گے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ سپرنٹ جیل میں لا رہا ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی کسی جیل میں اس طرح ہوتا ہو؟ پاکستان کی جیل میں انتہائی بے ضابطگی معلوم ہے، تب بھی ایسے حالات نہیں ہیں جو وہاں ہیں۔ اور سب سے محفوظ سیکیورڈ جیل تصور کی جانے والی تہاڑ جیل جو ہے، تہاڑ جیل میں بیٹھ کے لارنس بشنوئی لوگوں کے قتل کی منصوبہ بندی کرتا ہے، بھتے لیتا ہے، بھتہ وصول کرنے کے لیے جیل کے اہلکار جاتے رہے ہیں، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، انویسٹیگیشن میں ایک بات موجود ہے کہ جیل اہلکار گاڑی میں بیٹھ کے آفیشل جاتے تھے، لارنس بشنوئی کے لیے بھتہ اکٹھا کرتے تھے، اور اسی میں سے پھر وہ جیل اہلکار بھتے میں سے اپنا کمیشن وصول کرتے تھے۔ اب یہ باتیں وہ ہیں جو وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ مجھ پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں شاید بریکٹ ہو جاؤں گا، پارٹ بن جاؤں گا، یہ ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے اس اینڈ پہ جو ہے، لیکن سرحد پار میں ان کے اپنے لوگ جو کہہ رہے ہیں۔ تو شہزاد بھٹی سے کیا تکلیف ہے بھارت کو؟ شہزاد بھٹی سے تکلیف یہ ہے کہ شہزاد بھٹی ان کے ہر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر پارلیمانی ایکٹ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ابھی جو گروپ 2 بن گئے ہیں اور ایک گروپ جو ہے وہ لارنس بشنوئی کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے، اب ان دونوں میں لفظی جنگ جاری رہے گی کہ عملی اقدامات بھی سامنے آئیں گے لارنس کے خلاف؟ او بھائی، کئی اقدامات ہو چکے ہیں، شہزاد بھٹی نے کہا ہم اس کے پیچھے ہیں، وہ جہاں جائے گا ہم اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو مار دیں گے، قتل کریں گے اس کو کہ اس نے ہمارے پاکستان میں مداخلت کی ہے۔ اس سے بڑھ کے میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، لارنس بشنوئی نے جیل کے اندر سے عدالت میں، پولیس کمشنریٹ میں، تھانوں میں، کچہریوں میں یہ درخواستیں دی ہیں کہ ہماری سیکیورٹی بڑھائی جائے، میری اور میرے بھائی کی، میرے ساتھیوں کی، چند ساتھی باقی رہ گئے ہیں اس کے، ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے تاکہ ہمیں ہمارے
बदतरीन अजली दुश्मन शहजाद भट्टी से जान छूट जाए, वो हमें टारगेट ना कर पाए। ये बाकायदा दरखास्तें रिकॉर्ड पे हैं। और उन्होंने कहा हमारा जेल ट्रायल कराया जाए, जेल के अंदर हमें समाप्त की जाए हमारे मुकदमात की। अदालत में आने से माजूरी जाहिर कर दी उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मार ली, असर मांगी है डिमांड। तो उन्होंने ये कहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थे। अब शहजाद भट्टी से मैंने पूछा, वो कहता है कि इसकी असल ताकत थे हम, लारस बिश्नोई की, गोल्डी बरार, शहजाद भट्टी, ज़ीशान अख्तर, पहलवान और दूसरे कितने नाम हमने लिए थे, वो सारे के सारे इसको खैर बात कह गए लारस बिश्नोई को। अब लारस बिश्नोई तने तना जो है टामक टोइयाँ मार रहा है, और रही सही कसर उसके भाई की गिरफ्तारी जो अमेरिका ने की उसने पूरी कर दी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो गैंग, मैंने आपको तंजीम गैंग नहीं, तंजीम अलबर्क ब्रिगेड बताया, ये जिसने भी बनाई है तंजीम, वो ये कहता है कि हम अपने जवानों की शहादत का बदला लेंगे। वो पाकिस्तान में दरअंदाजी के ज़रिए मारे गए, टारगेट किए गए, या जाली पुलिस मुकाबलों में जिनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, मुस्लिम दुश्मनी, मुस्लिम कशी का जो मिसालें बनी हैं पिछले दिनों में, उसका बदला लेने का इन्होंने ऐलान किया है। शहजाद भट्टी वगैरह जो हैं, अब आप ये समझें कि ये तहरीक उन्होंने तो शुरू नहीं की, ये तो एक तंजीम सामने आ गई है ब्रिगेड के नाम से, अलबर्क ब्रिगेड के नाम से, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। और वो जो TTH हैं, वो TTH वाले जो हैं इस वक्त इतने सरगर्म हैं कि उनसे भारत में जो सूरत हाल इस वक्त है ना, भारत में पुलिस कांस्टेबल्स, थानेदार, फौजी अफसरान, उन्होंने वर्दी पहनकर बाहर निकलना बंद कर दिया। अच्छा, खौफ के मारे, डर गए खौफ के मारे कि हम टारगेट ना हो जाए। अब जो वहाँ बैठे हुए थे थाने के अंदर, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, वो सरेंसर लगा कर उन्होंने मार दिए। अब ये टारगेट करके मारे गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल करे या ना करे, लेकिन एक बात है, इस पे शहजाद भट्टी ने इसको ओन कर लिया।